ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمدے رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میں ہوں عروج ناز اور اس رمضان المبارک آپ کے لیے لا رہی ہوں افطار اسپیشل ٹرانسمیشن فریڈم نیوز ٹی وی پر ذوق رمضان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ میں درج حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ صبر کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نشریات میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا، اور اس ساتھ میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بالکل اکیلی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی معروف ثنا خواں اور سپیکرز موجود ہوتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی ہوسٹ، بہت پیاری سپیکر اور بہت ہی اچھی سی ثنا خواں موجود ہیں، اور آج میں چاہوں گی کہ جو ہمارے ساتھ محترمہ عشرت علی صاحبہ موجود ہیں، یہ میرے پروگرام میں میزبان کے طور پر آج شرکت کریں، کیونکہ یہ آپ کا ہی پروگرام ہے۔ السلام علیکم عشرت علی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا بول رہی ہیں کہ میں چاہوں گی کہ میزبانی کا شرف آپ حاصل کریں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں، مجھے دیکھیں، جب آپ اپنے کسی بہت پیارے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں نا، جو آپ کا بہت لاڈلا ہوتا ہے، تو یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل آپ کے ساتھ ساتھ ہو۔ تو آج میں چاہوں گی کہ عشرت علی صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ میزبانی کے بھی فرائض انجام دیں، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں کچھ صبر کے حوالے سے، جیسا کہ اور روزہ تو نام ہی، جیسا کہ میں نے ابن ماجہ میں درج حدیث جو ہے وہ شیئر کی کہ روزہ صبر کا نام ہے۔ صبر ایک بہت بڑی صفت ہے، اگر وہ ہمارے اندر آ جائے نا تو ہماری دنیا بھی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو۔ اور جب آپ نے بات کی ہے صبر کی، تو مجھے اس وقت سورہ عصر، ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن پاک کی، لیکن پورے قرآن کا یہ احاطہ کرتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سورت نازل فرمائی ہے جو کہ قرآن کو اختصار کے ساتھ اور جامع کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مطلب احکامات بھی نازل فرمائے اور ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اب اگر سورہ عصر کی میں بات کروں تو ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی میں کہتی ہوں مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کہ انسان ہے خسارے میں، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی شرط کامیابی کی کہ الا الذین آمنوا، کہ سب سے پہلے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو صبر کی مطلب مختصر اور جامع کر کے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن صفات کی بنیاد پر انسان خسارے کے اس سے باہر نکل آتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اس کے حبیب کو راضی کر سکتا ہے، تو اس میں سے تمام صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ صبر کی بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صبر کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں۔ محترمہ عشرت علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ملک پاکستان کی معروف ثنا خواں ہیں، اور آپ کا تعارف میں کیا کرواؤں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، اور ماشاء اللہ۔ اور نعت خوانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ماشاء اللہ سے آپ بہت سارے جو جونیئرز ہیں انہیں سکھاتی بھی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں، کہ جیسے آپ چاہتی ہیں کہ جو میرے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچے علم۔ تو یہ مجھے ان کی بات بہت پیاری لگتی ہے، اور انٹرنیشنل پرفارم کر چکی ہیں ماشاءاللہ، انٹرنیشنلی جو پرفارم کر چکی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ حمد باری تعالیٰ سے آج نشریات کا آغاز کیجیے محترمہ عشرت علی صاحبہ۔ اللہ
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। मायूस है क्यों, मायूस है क्यों, रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, सर अपना झुका दे। फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना मेहरबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। है शुक्र तेरा, है शुक्र तेरा, तूने मुझे इतना दिया है। मुझ जैसे गुनाहगार पे ये कैसी अता है, ये कैसी अता है। गुन गाऊं ना क्यों, गुन गाऊं ना क्यों, तू है मेहरबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारे अंदाज से पेश करने की सआदत आप हासिल कर रही थी। सब्र के हवाले से हम बात कर रहे थे और सूरह असर जो आपने जिसका हवाला दिया, बेशक बहुत खूबसूरत बात की। और यकीनन जो सब्र करने वालों की अहमियत यहाँ पर जो है वाज़ेह हो गई कि वो लोग खसारे में हैं ही नहीं, जबकि इंसान को कहा है कि वो खसारे में है। अच्छा, सब्र करना, हम कहते हैं ना, अगर किसी को मुश्किल में देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सब्र करें, सब्र करें। कहना आसान है लेकिन सब्र करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम हमारे जहन में आता है, सब्र अय्यूब के नाम से आप मशहूर हैं। और हम देखें उनका नाम ख़ास तौर से यहाँ क्यों आया। ऐसे तो देखा जाए तो हुज़ूर करीम समेत जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम गुज़रे, सब पर कोई ना कोई आजमाइश, और ऐसी ऐसी आजमाइशें कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसका मुकाबला उस तरीके से नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, सोच भी नहीं सकते ना, हमारी सोच से कहीं आगे की बात है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो सब्र किया उसकी इंतहा उन्होंने कर दी। और उन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ तफासिर में आता है कि 17 साल, कुछ में आता है 18 साल सब्र किया उन्होंने। और अल्लाह ताला ने उन्हें एक्चुअली बहुत सारी नेमतों से, मतलब जो नेमतें हमें चाहिए होती हैं दुनिया में, वो सब आलीशान महल था, बहुत सारी औलाद थी, मवेशी थे, दौलत थी, सब कुछ था, बड़े आलीशान तरीके से रहा करते थे। सही। और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। तो अल्लाह को अपना ये बंदा बड़ा, अपना नबी, अपना पैगम्बर, बड़ा उसकी ये आदत और उसकी ये सिफत बड़ी पसंद आती थी। शैतान को एक आंख ना भाती, तो शैतान ने कहा कि या अल्लाह तूने इसको इतना दिया है तो ये शुक्र ना अदा करे। तो अल्लाह ने फरमाया ये मेरा बड़ा फरमाबरदार बंदा है, अब तू देख इसको। फिर देखते हैं कि आपकी जो औलाद थी वो छत के तले आकर दबकर जो है वो ख़त्म हो गई, मवेशी ख़त्म हो गए, सारी दौलत छिन गई। इवन वो वक्त आया उनके पास कि उनके जिस्म में ऐसे ज़ख्म हो गए थे, मतलब बीमारी भी तो एक बहुत बड़ी आजमाइश है। बिल्कुल, सारी आजमाइशों से गुजरते हुए ये उन पर आजमाइश आई
کہ ان کے جسم میں ایسے زخم ہو گئے تھے کہ اس میں کیڑے ہو گئے اللہ اور اس میں سے تعفن بدبو اٹھتی تھی. تو لوگوں نے ان کو بستی سے نکال کر بستی سے باہر کر دیا. یعنی جس عالیشان محل میں وہ رہتے تھے وہ بھی چھن گیا, سب کچھ چھن گیا. تو وہ جو کیڑے ان کے گرتے تھے جسم سے, وہ اس کو اٹھا کر دوبارہ رکھ لیتے تھے کہ شاید یہی خوراک ہے ان کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. جب دوبارہ وہ بستی میں آئے, اب خیر ایک وقت آپ نے جو بات بتائی ہے اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا شان ہوگی ان کی. اگر ہم سوچیں, ہم تو تھوڑی سی اگر تکلیف پڑے نا, میں نے بڑی بوڑھیوں کو سنتے دیکھا, ارے بھائی ہم نہیں دعا مانگ رہے, ہم نہیں کر رہے, ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں. تو ہاں, ناشکری کے کلمات, یہ بھی صابرین کی صفت نہیں ہے. خاموش رہنا, اگر کوئی مشکل پڑی ہے تو خاموش رہنا, صبر کرنا, واویلا نہ کرنا, ناشکری کے کلمات ادا نہ کرنا, یہی صبر ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو جب ساری آپ کی آزمائشیں ختم ہوئیں اور آپ کو یہ حکم ہوا کہ منگو پیر, یہ جو ہمارے کراچی ہی میں ہے ایک ایریا, وہاں پر ایک وہ ہے چشمہ, تو وہاں پر جا کر نہائیں, تو وہ سارے جو آپ کے جسم کے جو زخم تھے وہ صحیح ہوئے, اس سے آپ کو صحت ملی اور ساری نعمتیں آپ کو دوبارہ واپس ملی. جب آپ بستی میں دوبارہ تشریف لائے, ٹھیک ہے, اور ساری نعمتیں آپ کو مل گئیں واپس, تو بستی والوں نے کہا کہ اتنی آزمائش میں تھے, اتنی تکالیف میں تھے, تو آپ کو کیسا لگتا تھا کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ چھن جائے. تو جو فرماتے ہیں اس پر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنی نعمتیں تھیں, سب کچھ تھیں, یہ دوبارہ مجھے ملی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سے مجھے نعمتیں ملی ہیں اور دوبارہ سے میں آباد ہوا ہوں یہاں پر آ کے, تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. اس وقت جب میں آزمائش میں تھا اور تکالیف میں تھا, تو اللہ کی یاد سے ایک منٹ کے لیے غافل نہ ہوتا تھا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. کتنی مطلب کیا کہیں گے کہ رونگٹے کھڑے ہو دینے والے جو ہیں یہ واقعات ہیں. انبیاء کرام یا اولیاء کرام کا بھی اگر ہم ذکر کریں تو ان کے صبر کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے ان کے صبر تک. تیسرے رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن اس وقت آپ فریڈم نیوز پر دیکھ رہے ہیں. عروج نظامی آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے فریڈم نیوز پر ذوق رمضان. ذوق رمضان, ذوق رمضان. تمہاری اس بیوٹیفل اور ینگ اینڈ فریش اسکن کا کیا راز ہے؟ میری ینگ اینڈ فریش اسکن کا راز ینگ اینڈ فریش کول وائٹننگ کریم بلیچ. یہ ہے ینگ اینڈ فریش 5 خوبیوں والی کول وائٹننگ کریم بلیچ, منٹ ایکسٹریکٹ کے ساتھ, نہ جلن نہ ریش. کول وائٹننگ کریم بلیچ کے 5 ایکشن. ہیئر بلیچ کریں, انہیں سنہرا بنائیں. اسکن وائٹننگ, اسکن پالشنگ, کلینزنگ, موئسچرائزنگ. ینگ اینڈ فریش کول وائٹننگ کریم بلیچ کا استعمال ہے بالکل آسان. ایک پیالے میں نیلے رنگ کے ساشے والی کول وائٹننگ کریم بلیچ اور اس میں نارنجی رنگ کے ساشے میں موجود ایکسیلریٹر پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور چہرے پر لگائیں. 15 منٹ بعد پانی سے دھو کر خشک کر لیں اور اسکن پر ہرے رنگ کے ساشے والا سوتنگ لوشن لگائیں. اور اس کے بعد لال رنگ کے ساشے میں موجود اسکن پالش لگائیں. اور اب آپ کا بلیچ مکمل ہو گیا. خوبصورت تبدیلی. ارے یار سنا, تم اتنی ینگ اینڈ فریش کیا استعمال کر رہی ہو؟ بول بھی رہی ہو اور پوچھ بھی رہی ہو. کیا مطلب؟ بیوٹی کریم ہے ینگ اینڈ فریش. اس مہربان نے آ کے میری زندگی بنا دی. اس کے بعد جو میں نے اپنی ڈی پی میں فوٹو لگا دی, لائکس, کامنٹس, فرینڈ ریکویسٹ میں لائن لگا دی. لو یہ تمہارے لیے. ینگ اینڈ فریش بیوٹی کریم میں شامل ہیں اسٹرابیری, ایلو ویرا اور وٹامن B3. اس کے 5 دن کے استعمال سے آپ کی رنگت میں تبدیلی آئے. رنگ گورا گورا اور گورا ہو جائے. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. ہیلو مس ینگ اینڈ فریش. ہاں یار, جو نام وہی کام. تو پھر سیلفی ہو جائے. ینگ اینڈ فریش, ایک خوبصورت تبدیلی. اور بہتر ریزلٹس کے لیے کریم کے ساتھ ینگ اینڈ فریش وائٹننگ سوپ بھی استعمال کریں.
السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ اتنی وسیع اور وسیع شخصیت ہے کہ جن پر گفتگو کرنا اور سننا نہ صرف عبادت بلکہ علم کی ریاضت ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قرب حاصل ہے کہ شاید بلکہ یقیناً ایسا قرب اور کسی کو نہ مل سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات گرامی کو شفقت دینے کے لیے خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ذات گرامی ہیں جن کے دست مبارک کو صاحب لولاک علیہ الصلاۃ والسلام خود بوسہ دیا کرتے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ وہ شرم و حیا کی پیکر ہستی ہیں کہ جب روز محشر تشریف لائیں گی تو ندا دینے والا ندا دے گا کہ اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہیں۔ اتنی عظمتوں، اتنی رفتوں کی حامل شخصیت کا ذکر پر ہماری معمولی زبانیں اور سماعتیں بہت 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 مشکل کام ہے۔ تاہم اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے توسل سے اس کوشش و کاوش کو کامیاب کرے۔ اس عظیم مرتبت ہستی کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار نبوت فرما چکے تھے۔ سید عالم حبیب مکرم شفیع معظم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں میں سے ان کا نام فاطمہ رکھا، اور ان کی بڑی بہنیں خاص طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ تینوں اپنی اس چھوٹی سی بہن کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کی والدہ جو کہ سب سے پہلی اسلام لانے والی خاتون بلکہ اسلام لانے والی شخصیات میں شمار ہیں، جن کو طاہرہ کا لقب حاصل ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سلام آتا ہے، وہ ان کی تربیت اس خوبصورت انداز سے فرماتی ہیں جو ہر ماں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک بار سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، مادر گرامی یہ بتائیے کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کا کہتی ہیں، کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ والدہ ماجدہ نے جواب دیا، ہاں بیٹی، اگر اللہ کی عبادت ذوق و شوق سے کی جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب دل کی آنکھوں سے پروردگار عالم کو دیکھا جا سکتا ہے، پروردگار عالم پردے ہٹا دیتا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا عشاء کے وقت سجدے میں جاتی اور تہجد کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا اور سجدے سے سر اٹھاتی تو عرض کرتی ہے، معبود تیری رات کس قدر مختصر ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے مگر ابھی میرا سجدہ مکمل نہیں۔ یہ ہے ان کی عبادت۔ مگر یہی بات نہیں، ان کی شادی، جیسا کہ چونکہ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، جو آپ لوگوں کو اور ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم ربی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دی تھی، اور اس کے لیے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے باقاعدہ دریافت کیا گیا تھا تاکہ ایک سند رہ جائے خواتین کے لیے کہ اگر کسی خاتون کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے چاہے پروردگار کی وحی ہی کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بتا دی لیکن دریافت کیا جائے گا۔ یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے جب شادی ہو گئی اور جب گھر تشریف لائیں تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے
کاموں کو تقسیم کر دیا. کس طرح تقسیم کر دیا کہ ان کی والدہ ماجدہ، اچھا ان کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور زوجہ گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے. کس قدر خوبصورت بات ہے کہ والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد اور زوجہ کا نام بھی. اور مجھے کیا یہ یقینی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لگاؤ اور جو محبت اپنی اس چچی سے تھی کہ جن کو وہ ماں کہہ کے پکارتے تھے، ان کی محبت میں ہی ان کا نام فاطمہ رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کا نکاح ہوا اور ان کے گھر گئیں تو اس گھر میں ایک رونق آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہرکیف مختصر وقت ہے کاموں کو اپنی والدہ اور زوجہ محترمہ میں تقسیم کر دیا. باہر کے کام حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھی، اور یعنی کہ کسی کے گھر جانا ہے، کہیں پڑوس میں کوئی اور معاملہ ہے، تو وہ تمام معاملات حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھیں. اور گھر کے تمام کام سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھی. پھر یوں ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز عطا کی، جو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دی، اور وہ تھیں حضرت فضہ سلام اللہ علیہ. بہت ہی بڑی اور موقر شخصیت ہے. حضرت فضہ جب آ گئیں تو اب تو یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت فاطمہ، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب ملازمہ گھر پہ ہو موجود تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی سب کام ملازمہ کر لے، ہماری خواتین یا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ملازم کر لے اور ہم بس بیٹھے رہیں اور حکم چلاتے رہیں. مگر وہ رسول زادی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ مجھے عالم کے لیے نمونہ بننا ہے، اس لیے انہوں نے اس وقت بھی کام کی تقسیم کی. اور ایک دن گھر کا کام جناب سیدہ انجام دیتی تھی اور دوسرے دن حضرت فضہ انجام دیتی تھی. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود پانی بھی بھر کر لاتی، خود چکی بھی چلاتی، خود تمام اپنے کام مسالہ پیسنے کے اور دیگر کام خود سر انجام دیتی. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر مشقت اٹھاتی. مگر یہ مشقتیں کیوں اور کس لیے، ابھی اس کا جواب بھی دیتا ہوں. ایک مرتبہ ان کی اس تکلیف کو دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے ذکر کیا کہ آپ اس قدر تکلیف اٹھاتی ہیں، اپنے والد گرامی سے درخواست کیجئے کہ ان کے پاس کچھ کنیزے اور غلام آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ کو بھی دے دیا جائے. آپ تشریف لے گئیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھیں. ان کو ذکر کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اس وقت. انہوں نے کہا ہاں بیٹی، میں نہ صرف ذکر کر دوں گی بلکہ تمہاری طرف سے سفارش بھی کر دوں گی. ابھی وہ واقعہ یعنی کہ وہ تشریف لے گئی تھی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ گھر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ نے ان کی سفارش بھی کر دی اور ذکر کر دیا سارے معاملے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے. اچھا یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ان صاحبزادی سے ایسی محبت تھی کہ ان کا گھر جو کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا وہ فاصلے پر تھا، تو ان کا ایک اور گھر جو قریب گھر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنی اس شہزادی گھر تشریف لے جاتے تھے. تو یہ ان کی محبت کا عالم تھا سیدہ کونین سلام اللہ علیہ سے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی اور تشریف لے گئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ، تو دریافت کیا کہ بیٹی کیوں تشریف لائی تھی، کیا بات تھی؟ جواب دیا یہ معاملہ تھا. بتائے بھائی تم سے پہلے بدر اور احد کے یتیموں کا اور بیواؤں کا حق ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر مساوات کا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ آپ داعیے مساوات ہیں، آپ مساوات کے پیشوا ہیں، اس لیے مساوات کا خود اپنی ذات سے درس دے رہے ہیں. پھر یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر کچھ نہ دے دوں؟ والد گرامی ضرور دے دیجیے رسول اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا پھر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو تو تمہیں تھکن کا احساس نہیں رہے گا. ہماری طرح کی کوئی خواتین میں سے ہوتا یا مردوں میں سے کوئی ہوتا، ہماری طرح کوئی فرد ہوتا تو کہہ دیتا کہ والد گرامی ابو جان
پہلے ہی کام کم تھے کہ ایک اور کام بڑھا دیا آپ نے. مگر وہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے خواتین کو سبق ملنا ہے کہ اگر کوئی خاتون تھک ہار کر آرام کے لیے لیٹ جائے, اس کے پاس کوئی ملازمہ نہ ہو, وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے کام انجام دے رہی ہو اور پھر وہ عبادت بھی کر رہی ہو, تو اس کے سامنے ایک سیرت ہو, اور وہ سیرت و کردار ہو سیدہ کونین سلام اللہ علیہا. مختصر کرتا چلوں کہ جب آپ کا وصال ہوا 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد, تو اس وقت بھی نہ صرف یہ کہ آپ روزے سے تھیں, نہ صرف یہ کہ آپ بیماری کے عالم میں اپنے گھر کے کام انجام دے رہی تھیں, بلکہ کسی ایک چیز, کسی ایک کام کو بھی آپ نے ترک نہیں کیا تھا. بیماری کے باوجود شوہر کی خدمت ہو, بچوں کی دیکھ بھال ہو یا کوئی اور کام ہو. ہاں, ایک نصیحت ضرور کی تھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ میں اب دنیا سے جانے والی ہوں, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد نکاح کر لیجئے گا, میرے بعد شادی کر لیجئے گا, مگر ایک وعدہ کیجئے کہ میرے بچے دونوں حسن اور حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں, ابھی صغیر سن ہیں, ایک رات اپنی زوجہ کے پاس گزاریے گا اور ایک رات میرے بچوں کے پاس ضرور گزاریے گا, کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. اس عالم میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی. آپ کی ذات گرامی سے وابستہ بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول پر بات کو مکمل کر دیتا ہوں. فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت میں مشابہ ہو, تو سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی اور نہیں تھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے والا بنائے, ان کا سلیقہ ہماری خواتین کو عطا کرے, ان کی حیا کا صدقہ ہم سب کو عطا کر دے, اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. ہر کرم ان کی عنایت جانیے, ہر عطا ان کی بدولت جانیے. ماؤں کے قدموں ترے جنت کو بھی صدقہ خاتون جنت جانیے. السلام علیکم ویورز. ہم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. غلطی کون نہیں کرتا, کس سے نہیں ہوتی, مگر غلطی کرنے کے بعد اس کو تسلیم کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ غلطیاں کر لیتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کیا کیا, اور اس غلطی کا جواز پیش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپسی غلط فہمیاں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں, دلوں میں رنجشیں بڑھتی جاتی ہیں, اور پھر 1 سے 2 اور 2 سے 3 مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. بلکہ بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے غلطی نہیں بھی ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے, تو بھی دوسرا شخص بہت حد تک ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اس حوالے سے سنا دوں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل, بہت بڑی شخصیت, ان کا اصل نام تیفور رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے اور ایک شخص زور زور سے کچھ ساز بجا رہا تھا. آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھئی یہ ساز جو ہے وہ نہ بجاؤ, اس طریقے سے مناسب نہیں تمہارا ساز بجانا. اس کو غصہ آیا اور اس نے وہ ساز ان کے سر پر دے مارا. ان کو تکلیف ہوئی اور ساز بھی ٹوٹ گیا. اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر جا کر مٹھائی لی, مٹھائی تیار کروائی اور کچھ رقم کے ساتھ بھجوا دی اس شخص کو. اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ کس لیے؟ فرمایا کہ تمہارا ساز ٹوٹا, ایک تو اس کا نقصان ہوا تمہیں, اور پھر تمہیں جو غصہ آیا اور جو تمہیں تکلیف ہوئی تو اس کے لیے. تو دیکھیے, ایک محبت 100 مسئلوں کو ٹال دیتی ہے.
اس لیے محبت اور شفقت اختیار کیجیے اور غلطی تسلیم کرنا سیکھیے. ذوق رمضان، ذوق رمضان. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے. تیسرا روزہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اور تیسرے روزے کی برکتیں اور رحمتیں یقیناً ہم سب سمیٹ رہے ہیں کہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے. رحمتیں برس رہی ہیں اس ماہ مبارک میں، ماہ صیام میں، اور یقیناً جو ہے ہم سب اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ساری جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ اس ماہ مبارک میں ہم سب سمیٹ لیں اور اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. صبر کے حوالے سے عشرت صاحبہ بات ہو رہی تھی. عشرت علی صاحبہ، جیسے ہم روزے کی بات کر رہے ہیں، ماہ صیام کی بات کر رہے ہیں، تو روزہ تو جیسے کہ حدیث میں بیان کیا میں نے کہ روزہ تو ہے ہی صبر. تو صبر کس طرح کا جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں بھی اور عام طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو صبر کے 3 ہتھیار ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے خنجر خاموشی کے خاموش رہیں آپ. ٹھیک ہے، دوسرا ایک بھوک کی تلوار ہوتی ہے، وہ بھی ہے کہ آپ بھوکے بھی ہیں، آپ کسی کی بری بات پر اس کو جواب نہیں دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی شان ہے کہ اگر آپ سے کوئی فضول بات کرے، جس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں میں، تو اگر آپ سے کوئی فضول بات کرے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. کتنی بڑی بات ہے، مختصر اور جامع، کتنی گہرائی اور کتنی حکمت ہے اس بات میں. ایک لائن میں آپ جواب دے دیں. بھائی کیا بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات یہ بھی تھی کہ مختصر اور جامع ہوتی تھی. ہم لمبی لمبی جو گفتگویں کرتے ہیں، بحث میں مبتلا ہوتے ہیں. تو بہرحال بات میں کر رہی تھی، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں. دوسرا ایک بھوک کی تلوار ہوتی ہے کہ بھوکے بھی ہیں، اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے جو آپ کا جسم جو فائدے حاصل کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے. روحانی فوائد کتنے آپ کو حاصل ہو رہے ہیں. صبر میں آپ دیکھیں فائدے کتنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر تیسرا جو اس کا ہتھیار ہے وہ ہے تنہائی، کہ خاموش رہیں، آپ تنہائی اختیار کریں. اور تنہائی سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جائے بندہ. اب یہاں پاکستان کا جو ہے نا، ویسے آل اوور دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں خواتین جاتی ہیں مساجد میں، لیکن پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے. تو ہم یہ ہے کہ کسی کامل شیخ کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں، کسی اسکالر کی صحبت میں رہ سکتے ہیں. اور میں نے اللہ کا شکر ہے مجھے کافی صحبت حاصل ہے اسکالرس کی، عالماؤں کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم میں کوئی پروگرام کرنا ہے، اب ٹھیک ہے نا، 10 کتابیں لے کر بیٹھی ہوں، اس میں سے مجھے وہ چیز نہیں ملے گی جو کسی اسکالر سے آپ 5 منٹ بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل پوائنٹس مل جائیں گے آپ کو کہ تو وہ صحبت جو ہے نا آپ کو بہت کچھ، کیونکہ وہ تجربہ اسٹڈی ہوتی ہے ان لوگوں کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فوراً ان کے لبوں پر جو ہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات جو ہے وہ فوراً سننے کو مل جاتی ہے. لیکن عالم ہونا آسان نہیں ہے. 10 سال وہ پڑھتا ہی ہے، اس کے بعد پوری زندگی پالش ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر ہیں، جیسے اور بھی شعبوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو ہم اسکالرس کو شاید وہ اہمیت نہیں دے پاتے جو انہیں دینا چاہیے. ان کی اہمیت اپنی جگہ بہت بڑی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اب بات تو صبر کی ہو رہی ہے لیکن یہاں یہ بات چونکہ نکل آئی تو میں بتاؤں آپ کو کہ آپ نے مشاہرے طے کیے، تو اس میں جو نمبر 1 تھے وہ عالم تھے. اچھا. نمبر 2 طالب علم تھے. ماشاءاللہ. اور جو حکمران تھے میرا خیال ہے کوئی 6، 7 یا 8 نمبر پہ آتے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے کون کہاں کھڑا ہے. نمبر 1 پر آتے ہیں. آج آپ دیکھیں. ماشاءاللہ زبردست. جی، ذوق رمضان ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. تیسرے روزے کی نشریات آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو صبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. صبر، روزہ جو ہے ہی صبر کا نام، اور ہم سب جو ہے وہ یقیناً جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک جملے میں آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، تو انسان کتنی ساری لغو باتوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. کہ جیسے اگر آپ کے سامنے کوئی غیبت بھی کر رہا ہو کہ میں روزے سے ہوں یا کچھ اس طرح، تو آپ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بچا لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. نفس پر آپ نے کنٹرول کرنے والی بات ہے، کیونکہ سامنے والا برا مان جاتا ہے کہ جی میں تو بات کر رہی تھی اور آپ نے سنا نہیں. اور خواتین کیا، میں سمجھتا ہوں آج کل مرد حضرات کوئی بھی پیچھے نہیں ہے اس حوالے سے. حالانکہ یہ غیبت بہت بڑی برائی ہے. اگر اس پر بات کی جائے یا اس کو سمجھا جائے تو بہت بڑی برائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بڑی ہو جاتی ہیں، جن کو ہم شاید اس طرح اہمیت نہیں دے پاتے.
اور آپ جہاں بات کر رہی ہیں صبر کی، تو دیکھیں صبر تو انسان اس وقت اختیار کرتا ہے جب اس پر کوئی مشکل پڑتی ہے، جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے. تو ہمیں صبر کا دامن اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ حقیقت ہے کہ مشکل اس پر آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بندہ سمجھتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اور اللہ. شاید اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہو. جیسے حضرت بی بی ہاجرہ کا اگر ہم ذکر کریں تو انہوں نے بھی تو صبر اختیار فرمایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان کچھ سامان سفر کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، وہ یہی صبر ہی تو تھا کہ وہ بھوک پیاس بھی برداشت کر رہی تھی، لیکن بس اپنے بچے کی انہیں بہت فکر تھی. صحیح بات ہے. اب یہ جو واقعہ جو بیان فرما رہی ہیں نا، اس سے بھی ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس وقت انہوں نے جو تکلیف مطلب برداشت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں. اور دیکھیں یہی تو صبر ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے دیا کہ نہیں ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم صبر کریں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا. ساری بات یہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا انعام آپ دیکھ لیجئے. ہماری نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کے بغیر، دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہمارا حج یا عمرہ صفا مروہ کی صحیح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. بے شک، مطلب بے جو ان شک. کی، اور پھر یہ ذبیحہ جو ہے ہمارا قربانی، عید قربان جو ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو ابھی دیکھیں نا انعامات مل رہے ہیں. اب میں بات یہ کر رہی تھی، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ خوب محنت کریں اور کوئی اعلیٰ مقام حاصل کریں. ہم اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتے کہ چھوڑو پارٹی ہے تو چلو ہم چلتے ہیں پارٹی میں، بعد میں پڑھ لینا یا نہ پڑھنا چھوڑو. بلکہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے پارٹی اسکپ کی ہے، فنکشن کو چھوڑا ہے اور اس کے اتنے مارکس آئے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے ہمیں بچے کو بڑی ڈگری لینی ہے تو اس کو محنت کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جب آزمائش پڑتی ہے، تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو بے شک وہ وقت مشکل تو ہوتا ہے، لیکن درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. بے شک. اس میں جو ہے نا انسان کے ناشکری کے کلمات نکل گئے، یا اللہ تو نے تو مجھے ہی سن لیا، میرے اوپر مشکل آنی تھی، بس ختم ہو گیا. یہ والے کلمات تو بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے روٹین میں ہیں، تو یہ والی چیزیں ان کو بھی یقیناً اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں نے بڑے بوڑھوں کو بولتے سنا ہے. اچھا. وہاں حیرانی ہوتی ہے جی کہ بندہ کیا کہے، ان سے کیا کہے، صحیح، بڑوں سے کیا کہے. بالکل. تو اس طرح کی بات بجائے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو مطلب موٹیویٹ کریں، اس طرح ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اس کے بعد جو آپ ہوتے ہیں، کوئی بات ہے نا کہ تب کے کندن ہوتا ہے تو انسان بھی تب کے کندن ہوتا ہے. صحیح. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بھی فرما دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ بھی کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جس طرح آپ نے سورہ عصر کا جو آپ نے حوالہ دیا تھا کہ صبر کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اور وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کہ جو کہ مومنین ہیں. اور واقعی، اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. کتنی بڑی ذات، اس سے بڑی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے نا. سب سے بڑی سپورٹ، سب سے بڑی سپورٹ. اب اگر ہم کوئی کام کرنے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ملک پاکستان کو ہی لے لیجئے، ہم کہیں گے کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے، تو ہمیں پتہ ہے ہمارا یہ کام ہو ہی جانا ہے. تو جب روز حشر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے، اور وہاں ہمیں اللہ کی سپورٹ مل جائے تو کیا بات ہے. اور اللہ کی سپورٹ، اللہ کی رحمت تو بھائی بے پایا ہے، ہماری عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. بلکہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جہاں ہماری عقل ختم ہو، اللہ کی رحمت شاید اس سے بھی کہیں آگے سے شروع ہوتی ہے. تو ہمارا تصور ہماری عقل سے بہت آگے کی بات ہے یہ. تو جب اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی، کیونکہ دیکھیں ہمارا عمل کیا، ہماری عبادات کیا، ہم کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن وہ کہاں تک قبول ہوئی ہمیں نہیں پتہ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ کی رحمت ہوگی تو ضرور ہمارے وہ اعمال قبول ہو جائیں گے. صحیح، انشاءاللہ. تو اللہ کے کا جس کو ساتھ مل جائے اسے بھلا اور کیا چاہیے. واقعی کیا چاہیے، کچھ اور دنیا میں ساتھ مل جائے، آخرت میں ساتھ مل جائے، سب کچھ. ماشاءاللہ. صبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں، اور افطار انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ان کے پاس، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیر کا روزہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ رکھا کرتے تھے، اور جمعرات کا اور پیر کا. بالکل. تو یہ روزے جب رکھا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس افطار کے لیے جو ہے کچھ کھجوریں ہی میسر ہوتی تھیں اس وقت، لیکن وہ بھی صبر کرتے ہوئے اس طرح کہ کوئی سائل دروازے پر آتا تھا تو وہ کھجوریں بھی اسے اٹھا کے دے دیا کرتے تھے اور خود صبر فرمایا کرتے تھے. تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ صبر کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم محمد کہو تو یہ جو پہاڑ ہیں مکے کے، ان کو میں سونے کا بنا دوں.
کیا بات ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو اتنی بڑی آفر تھی اللہ رب العزت کی کہ محمد اگر تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو یہ مکے کے جو پہاڑ ہیں انہیں ہم سونے کا بنا دیں. اگر وہ چاہتے وہ کہتے, وہ قناعت پسند اتنے تھے. ایسا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کے پاس وسائل تھے لیکن وہ صبر اختیار کرتے تھے اور قناعت پسند تھے. تمام انبیاء کرام جو ہے وہ قناعت پسندی اختیار کرتے تھے. اور وہ جو روزے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یقیناً روزے کے وقت جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ روزہ تو ہے ہی صبر. تو یہ اولیاء کرام کا بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ خود نہیں کھاتے تھے اور اپنے جو ساتھ کے لوگ ہوتے تھے انہیں جو ہے وہ پیش کر دیا کرتے تھے. اچھا, آپ نے جب اولیاء کرام کی بات کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں, اگر تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں, جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے یا اولیاء کرام گزرے ہیں تو عموماً اس میں سے آپ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب نہیں ہوا کرتے تھے, وہ یہ بات آج پتہ نہیں کیا بات کی. اور حضور پاک کو دیکھیں نہ والد نہ والدہ, تو یہ بھی تو ایک صبر کا ایک لیول ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مطلب پڑھ رہی تھی میں, سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں, کئی کو تو ہم لوگ اگنور ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں بعض دفعہ بڑی اچھی نظروں سے گزرتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, تو ایک آپ کے صحابی آئے تو کہنے لگے میرے بیٹے کو کسی نے دیکھا, میں بڑی دیر سے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ مجھے مل نہیں رہا. وہ بڑے بےتاب سے تھے اور پریشان. سبحان اللہ, بہت پیاری بات شیئر کرنے والی ہیں آپ نے میرے ساتھ. ایک بار پرسنلی آپ نے مجھے سنایا واقعہ, تو میں ضرور چاہوں گی کہ یہ واقعہ ضرور شیئر کیا جائے. تو میں بڑی دیر سے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں اور مجھے وہ مل نہیں رہا. تو وہاں پہ کوئی اور صحابی تشریف فرماتے, انہوں نے کہا تمہارا بیٹا وہاں پر ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو وہ جانے لگے. تو حضور پاک نے فرمایا رکو, میری بات سنتے جاؤ, رکے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ جب وہاں پر جاؤ تو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کا نام لے کر پکارنا. اسے یہ نہ کہنا کہ آ جاؤ میرا بیٹا, ارے میرا بیٹا کہاں ہے. مطلب ہوتا ہے نا پریشانی, بیٹا کہاں ہو, یہ کہا جاتا ہے بیٹا کہاں ہو, کہاں تھے اتنی دیر سے. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ ایسے کیوں فرما رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے بہت دیر سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا, تم اس کو تلاش کر رہے ہو, تو اس وقت جو تمہارے دل میں محبت ہے بیٹے کی وہ عروج پر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر وہاں کوئی یتیم بچہ بیٹھا ہو, وہاں پر موجود ہو, اور اس وقت تمہاری اس محبت کو دیکھ کر اس کے دل میں جو محرومی کا احساس پیدا ہوگا, بتائیے کیا بات ہے. واقعی کیا بات ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا, تو اس کے جتنے سر پر بال ہیں صرف ہاتھ پھیرنے کی بات ہے, ابھی نہ اس کو کچھ دینے کی بات ہے نہ کچھ لینے کی بات ہے, صرف سر پہ ہاتھ پھیر دینا, تو جتنے بال ہیں اتنی آپ کو نیکیاں مل جائیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کیا رحمتیں ہیں اللہ رب العزت کی. سر ہاں, بہت رحمتیں ہیں, بڑی مہربانیاں ہیں, اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے. اور بہت ساری چیزیں تو ہم اس کو نوٹس بھی نہیں کرتے روٹین لائف میں کہ یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. جب ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. ہمارا لیور, ہمارے لنگس, ساری چیزیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اس طرح واقعی نہیں. اچھا یہ بھی ہے, مفتی منیب الرحمان اگر نام لینے کی اجازت ہے تو میں بات کروں گی کہ محفل میں تشریف فرما تھے آپ, تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے جسم میں جتنے جوڑ ہیں, ٹھیک ہے, ہر جوڑ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے. اور اس کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ نماز فجر کے بعد آپ 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کر لیں, اگر یہ بھی نہیں تو آپ کچھ درود پاک کر دیں, اگر یہ بھی نہیں تو کچھ صدقہ نکال دیں. شاید ہم اتنے آسان کاموں میں سے ایک کام بھی نہ کر پاتے ہوں. بالکل, لیکن شکر ادا کرنا ہے. یہ صبر اور شکر کا ایکچولی ہے چولی دامن. جی ہاں, صبر اور شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری سی گفتگو رہی عشرت علی صاحبہ سے صبر کے حوالے سے, کیونکہ روزے اور صبر کا جو ہے وہ بہت ساتھ ہے, چولی دامن کا ساتھ جسے کہیں گے. جی ناظرین, جی ویورز, جی ناظرین, ذوق رمضان ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ, اور آج ہمارے اس محفل کو جگمگا رہی تھی محترمہ عشرت علی صاحبہ. بہت پیاری باتیں آپ نے کی اور بہت لائٹ وے میں جو ہے باتیں کی کہ یقیناً جو ہمارے ینگسٹرز ہیں انہیں آپ کی باتیں جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے دل کو لگی. آمین آمین ثم آمین, اور ہم بھی عمل کریں اس پر انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل آمین. بہت شکریہ. اپنے مصروفیات میں سے بہت آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں, اور محافل میں کے حوالے سے بھی, اور جیسے کہ رمضان میں سب کی مصروفیات ہیں, آپ بھی ٹائم نکال کر ہمارے اسٹوڈیو آئیں. بہت شکریہ. جاتے جاتے جو ہے اجازت لینے سے پہلے نشریات کے اختتام پر میں چاہوں گی کہ محترمہ عشرت علی صاحبہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی عروج ناز نظامی کو ذوق رمضان ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. اللہ نگہبان.
نعتیہ کلام پیش کرنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیشہ مجھے بہت پیار سے بلایا ہے اور اتنے اخلاق سے بلاتی ہیں آپ کہ میں کبھی انکار نہیں کر پائی، چاہے میں مصروف ہوں چاہے نہ ہوں، لیکن میں اپنی مصروفیت کو ایک طرف رکھ کر میں ضرور آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ پیار ہے آپ کا اور یہ آپ کا اخلاق ہے، جزاک اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اور بہت اچھا پروگرام پیش کیا ہے آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اس ٹیم کے لیے جو اس پروگرام میں شامل ہیں، ان کے لیے، ان کے چینل کے لیے بھی دعا کروں گی آپ کے لیے کہ اللہ بہت ترقی دے، بہت کامیابی دے۔ آمین ثم آمین۔ کلام پیش کریں، بے شک، بسم اللہ کیجیے گا۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ ذوق رمضان